بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو بھلائی میں والدین کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرو گے بھلائی میں بس اللہ کو اس کا علم ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پہلے اس کو دو جس کا خرچ تمہارے ذمے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں عام طور پر بہت سے لوگ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور باہر ہزاروں لاکھوں روپے خیرات کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب غربت کا شکار ہو جاؤ تو اللہ سے صدقے کے ذریعے تجارت کرو۔ صدقے کا مطلب صدق دل سے، ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور فعل الخیرات کا مطلب بھلائی کے کام ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں اور جو اللہ کو دے رہے ہیں قرض حسنہ، ان کے لیے یہ کئی گنا کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ کسی کی حقیقی ضرورت پوری کرنا بہترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ خیرات کرو چاہے نصف چوہارا ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی فقیر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کرتا تو آپ فرماتے خوش آمدید کہ تو آیا، تاکہ اٹھاوے ہماری آخرت کے توشے کو بے مزدوری، اور یہ تیرا احسان ہے ہم پر۔ جس طرح اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی پر احسان کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بار بار اپنے احسان کو جتایا جائے۔ اگر کوئی ان کے احسان کو یاد نہ رکھے تو وہ لوگوں میں اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم نے تو سب کے ساتھ اچھا کیا مگر ہر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں اور ان کی عزت کریں۔ ان کی نیت میں اللہ شامل نہیں ہوتا اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ عزا دیتے ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا یعنی پردہ پوشی کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بار آپ نے ابلیس لعین سے پوچھا مخلوق میں تیرا سب سے محبوب شخص کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا بخیل مسلمان۔ پھر آپ نے پوچھا سب سے زیادہ مبغوض یعنی جس پہ تجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا گناہگار سخی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ بخیل مسلمان سے مجھے توقع رہتی ہے کہ اس کا بخل اس کو ایک نہ ایک دن مصیبت میں ڈال دے گا، اور گناہگار سخی سے مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کی بدولت اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔
ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھانے لگے تو ایک شخص آیا، اس نے ایک دوسرے شخص کو 10 دینار دے کر وہ جگہ حاصل کر لی۔ بعد از نماز اس شخص نے امام صاحب سے عرض کی، آپ مال کی بدتعریفی کرتے رہتے ہیں، دیکھیے روپے نے مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف دلوا دیا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق نے فرمایا، جب روپیہ تمہارے پاس تھا اس وقت تم محروم تھے، اور جب یہ رقم دوسرے کی جیب میں چلی گئی تو وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے یہ مذموم شے یعنی مال دے دی جاتی ہے تب رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک سائیں بابا رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سائیں بابا جی نے فرمایا، لوگ میرے پاس دنیاوی حاجات کے لیے آتے ہیں اور آپ اللہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرما کر سائیں بابا نے ان صاحب کی طرف ذرا گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، کل رات تم ایک سرائے میں ٹھہرے تھے، وہاں ایک بندے کو اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے 5 روپوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کے مانگنے پر بھی تم نے دینے سے انکار کر دیا، جبکہ تمہاری جیب میں اس وقت 250 روپے موجود تھے۔ جو شخص اللہ کے لیے 5 روپے خرچ نہیں کر سکتا وہ اللہ سے کیسے مل سکتا ہے؟ قانون یہ بنا کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر حال میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ صرف پوچھنے اور کتابیں پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا، جبکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اصل کامیابی عمل سے ہی ملتی ہے۔ اللہ سے ملنے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ محترم ممتاز مفتی صاحب اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا جنکشن ہے جس تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت یعنی مخلوق کی بے لوث خدمت چنا ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ ایک بہت بڑے رئیس نواب کو روحانیت سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ شہر میں ایک فقیر رہتے تھے۔ رئیس نے جمعرات کا دن مقرر کر کے فقیر کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دی۔ کافی عرصہ یہ معمول رہا۔ ایک روز فقیر نے رئیس سے فرمایا، آپ ہر جمعرات تشریف لاتے ہیں لیکن کبھی مدعا بیان نہیں کیا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ اس نے عرض کیا، حضور اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فقیر مسکرا دیے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ 3 بار مختلف اوقات میں ہوا۔ پھر ایک رات طوفانی بارش میں وہ رئیس اپنے محل میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک محل کا بڑا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ شور کی آواز سن کر رئیس کی آنکھ کھل گئی۔ محل کی بالکنی میں آ کر پہرے داروں سے بلند آواز سے کہا، جاؤ دیکھو باہر کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ پہرے داروں نے پوچھا تو دروازے کے باہر سے جواب ملا، بھائی یخ بستہ رات اور طوفانی بارش بھی ہے، آپ کے محل میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ پہرے داروں نے جب یہ بات رئیس کی خدمت میں عرض کی تو اسے غصہ آ گیا۔ رئیس نے ڈانٹ کر کہا، اسے کہو چلا جائے۔ ایسے ہی میری نیند خراب کی اور خود جا کر سو گیا۔ جمعرات کو وہ رئیس حسب روایت فقیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی بات دہرائی، حضور اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فقیر جلال میں آ گئے اور فرمایا، رات اللہ تمہارے گھر آئے تھے لیکن تم نے کیا سلوک کیا؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ نہ آنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی شب بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے اس کے واسطے کم از کم 10 درہم کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے واسطے 1 درہم کسی کو قرض دے تو اس کے واسطے 18 درہم کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ راہ اللہ میں قرض دینے کا ثواب کی زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہے تو کبھی اس کا دینا محتاج کو پہنچتا ہے اور کبھی غیر محتاج کو، جبکہ
قرض آدمی محتاج ہو کر ہی مانگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرض دینے کا ثواب صدقے کی نسبت زیادہ ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، درجات حاصل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی وحی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، بلا شرط سب کو کھانا کھلانا، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، راتوں کو ایسے وقت صلاۃ قائم کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آدمی جس نے میرے نام پر دینے کا وعدہ کیا اور پھر وعدے سے مکر گیا، میں روز قیامت اس کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نظر یا منت مان لیتا ہے تو یہ دراصل اللہ کے ساتھ اس کا عہد ہوتا ہے جسے پورا کرنا ہر حال میں لازمی ہے، لہٰذا منت یا نظر ایسی ماننی چاہیے جسے آسانی اور خوشی سے پورا کیا جا سکے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اس کا دین نہیں جس کا عہد نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بچپن میں گم ہو گئے تو ان کی والدہ مشیلہ بنت حباب نے منت مانی کہ اگر وہ مل گئے تو میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاؤں گی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب مل گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کی۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی اور پھر شہزادوں کے صحت یاب ہونے پر روزے رکھے، لیکن تینوں دن عین وقت افطار حضرت جبرائیل علیہ السلام فقیر، یتیم اور پھر اسیر کی شکل میں در فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا پر آئے اور صدا بلند کی۔ اہل بیت نے تمام کھانا ہر روز انہیں دے دیا اور خود فاقہ کر لیا۔ جس کے لیے کھانا لے کر فرشتہ زمین پر آئے وہ مریم بطول ہے، اور جس کے در کا کھانا فرشتے عرش پر لے کر جائیں وہ فاطمہ بطول زہرا ہیں۔ تیسرے روز بعد از نماز مغرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا بطول کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فوراً وحی نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں خاص اللہ کے لیے اور تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کی آگ اس کے پاؤں کے پاس آ کر واپس پلٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حاتم طائی ہے۔ یہ چونکہ کافر تھا مگر سخی تھا، اس لیے جہنم کی آگ اسے چھو نہیں پاتی۔ فرمان الہی ہے، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔